بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ گزشتہ جو ہمارا چیپٹر تھا ان آیات طیبہ میں بھی فرعون کی قوم سے اس شخص کا ذکر ہے جس نے ایمان قبول کر لیا، موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور پھر وہ اکیلا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آیا اور اس نے بے دھڑک کھڑے ہو کر ہر طرح کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، حق بیان کرنے کی کوشش کی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرعون اور فرعونیوں کے سامنے اس نے اپنے ایمان کو پیش کیا۔ تو آخری آیت طیبہ جو کل ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے کہا اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ اب آیت نمبر 42 میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، تم مجھے بلاتے ہو اس طرف کہ میں وحدہ لا شریک کا انکار کر دوں، ما لیس لی بہ علم واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس چیز کو جس کے بارے میں خود بھی کچھ نہیں جانتا اور تم بھی کچھ نہیں جانتے، نہ تمہیں کچھ علم ہے کہ یہ بت کیا ہیں، نہ مجھے علم ہے کہ یہ کیا ہیں، اس رب کے مقابلے میں جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس مالک کی طرف جو غالب اور بخشنے والا ہے، غالب قوتوں والا اور بخش دینے والا ہے۔ تمہارا اور میرا مقابلہ بنتا ہی نہیں، تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں بلائی کی طرف، تم مجھے بلاتے ہو بہت سارے شریکوں کی طرف اور میں تمہیں بلاتا ہوں وحدہ لا شریک خدا کی طرف، اس کی طرف جس کی ساری قوتیں ہیں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پتھر کو، اس مورتی کو بلایا جائے، اسے پکارا جائے اس دنیا میں بھی ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، جس رب کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، ہم سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور سن لو یقیناً حد سے بڑھنے والے جہنمی ہوں گے۔ اس طرح کر کے اس نے تقریر کی، اس طرح کر کے اس نے اعلان کیا اپنے ایمان کا اور دعوت دی انہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے
اور تم پھنس جانے والے ہو، اور بہت جلد تم اس گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ کی گرفت میں، پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ حد سے بڑھنے والے سارے جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کیسا شاندار جملہ کہا۔ اب یہ اس کے جملے ہیں جن کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، یہ اس کی وہ جرأت مندانہ گفتگو ہے، یہ اس کی وہ بے خوف گفتگو ہے جس کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنایا۔ کہا جب ایمان آتا ہے تو اتنا تقویٰ مل جاتا ہے، اس قدر بندہ نڈر ہو جاتا ہے، اتنا جرأت والا ہو جاتا ہے کہ پوری قوم کے سامنے ایک بندہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس اے میرے ہم وطنوں، اے میرے قوم والو، ان قریب تم یاد کرو گے ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کچھ نہیں بن سکے گا۔ ان قریب تم یاد کرو گے ما اقول لکم، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ وافوض امری الی اللہ، پس میں اپنا سارا کام اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے لگ گیا پتہ تم نہیں مانو گے، تمہیں میری باتوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے، لیکن میں اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میری گفتگو بھی میرے رب کو پتہ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ بھی میرا رب جانتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ نا تو یہ وظیفہ ہے، جب بھی کسی تکلیف میں پھنسے ہو آنکھیں بند کر کے پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے، مشکل آسان فرما دے گا۔ قرآن عظیم میں کوئی شے ایسی ہے نہیں جس کا حل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سارے حل قرآن میں بیان کر دیے ہوئے، اور قرآن عظیم کی آیت سے دم کرنا، قرآنی آیت کو وظیفہ بنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضور خود ارشاد فرمایا کرتے تھے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو جو ہی اس نے یہ تقریر کی تو بپھر گئے، قریب تھا کہ میرے بندے کو قتل کر دیتے، ماننا انہوں نے تھا نہیں۔ فرعون کو جب یہ باتیں نشتر کی طرح لگیں، تیر کی طرح، اس نے چاہا کہ میں اسے قتل کر دوں، تو اللہ فرماتا ہے پھر جرأت کرتا نا، میرا بندہ تھا میں نے بچا لیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس اللہ نے بچا لیا، سیئات ما مکروا، ان کی اذیتوں سے جن کے ساتھ انہوں نے ہیلا کیا تھا، جو تکلیفیں دینے کا وہ ارادہ کر رہے تھے کہ اب ہم اس کو دیں گے، اذیت دے کے مار دیں گے۔ بال فرعون، اور سوء العذاب، اور گھیر لیا، وہاں کا بال فرعون، اور گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سوء العذاب، سخت عذاب میں۔ اتنی بڑی قوم کو اس ایک شخص کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ایک کو بچا لیا کہ وہ میرا تھا، اور پوری قوم کو اپنے سخت ترین عذاب میں پھنسا دیا، گھیر دیا۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، اب دوزخ کی آگ پر صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت طیبہ سے علماء محدثین و مفسرین نے قبر کے عذاب کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، یعنی آج بھی وہ فرعونی قبروں میں ہے نا۔ اور قبر سے مراد یہ سمجھا کریں، قبر سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو گڑھا ہم کھودتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مچھلی کے پیٹوں میں چلے گئے، مگرمچھ انہیں کھا گئے، کتنے ہیں جو ہواؤں میں پھٹ گئے، کتنے ہزار ہاں کروڑ ہاں ایسے ہیں جو ایماندار نہیں تھے، ان کو انہوں نے وہ چتا ان کی جلا دی، وہ تو راکھ بن گئے، ان کی تو قبر بنی کوئی نہیں۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کو ہوا میں، فضا میں ڈال دیا، وہ گل سڑ کے ختم ہو گئے۔ تو قبر تو صرف مومن کی ہے، اور وہ بھی سب کی نہیں بنتی۔ جو بیچارے ہوائی جہاز کے حادثے میں مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ان کی راکھ بھی نہیں ملتی۔ تو قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ عالم برزخ۔ برزخ کا عذاب ضرور ہوگا، اور یہ دلیل ہے آیت طیبہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ فرماتا ہے اب بھی فرعونیوں کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک قیامت نہیں آ رہی۔ آگ ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جس روز قیامت ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن فرعون کی قوم کو اور بھی سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یعنی دو عذابوں کا ذکر ہوا،
ایک عذاب برزخ، ایک عذاب قیامت بعد از قیامت، جو فیصلے کا دن آئے گا، پھر فیصلے ہو جائیں گے تو جہنم بھیجا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایماندار قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی بہاریں آ جاتی ہیں، جنتی لباس اس کو نصیب ہوتا ہے، جنتی بستر نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ یہ مومن کی قبر ہے۔ اور جب کافر کو، منافق کو، مشرک کو قبر میں چھوڑ کے آتے ہیں یا اس کو موت آتی ہے تو اس کی قبر سے جہنم کی طرف ایک رستہ کھول دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ قبر اسے دباتی ہے اور اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس قدر تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی قبر آگ کا مقدر بن جاتی ہے، آگ جلتی ہے اس میں، اور شدت کی تکلیف آتی ہے۔ اللہ پاک دعا فرمائے نا، لاکھ کروڑ بار معافی عطا فرمائے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ اپنی گرفت سے معافی عطا فرما دے اور اپنے لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ تو فرمایا صبح شام ان کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور اے میرے حبیب وہ وقت ذرا یاد کرو جب یہ جہنم میں آپس میں جھگڑا کریں گے، جہنمی جہنم میں جا کے آپس میں جھگڑے کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور جو تھے وہ اپنے بڑوں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، اپنے سرداروں کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم نے تو تمہاری پیروی کی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہمیں عذاب یا جہنم سے تھوڑا سا آزادی دلا سکتے ہو؟ کیا تمہیں آگ کے کچھ حصے سے ہمیں دور رکھ سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، تو وہ جو متکبر تھے، وہ جو سردار تھے، وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم سارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کیسے بچائیں، جتنا تم ڈوبے ہوئے ہو ہم تم سے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، انا کل فیہا، ہم سب اس میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پورے منظر پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی، جنت کا بھی، عذاب قبر کا بھی ہے، انعام جنت کا بھی، انعام قبر کا بھی، ایک ایک کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ بندے سمجھیں، شوق سے جنت کی طرف بڑھیں اور خوف سے جہنم سے دوری اختیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔